اللہ اکبر. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے وہ جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور نہ چلو شیطان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں ہر برائی اور ہر بے حیائی کا، اور یہ کہ تم گڑتے جوڑتے رہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم ہی نہ ہو. شیطان کی بات آئی ہے تو کل میرے گھر والے بعد میں ڈسکس ہوئی سبق پر، تو کہنے لگے کہ مذہب سیکھتے ہوئے نیند کیوں آتی ہے؟ یہ قرآن پاک سیکھا سکھایا نیند کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا راز اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر آتا ہے، اللہ کی باتیں سیکھتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، تو سکون میں تو پھر نیند آنی ہے. جب بندہ گناہ میں جاتا ہے نا، تو اس کی بندہ بظاہر لذت محسوس کرتا ہے، اس کی روح اندر سے چیخ رہی ہوتی ہے، اس کی روح اندر سے بلک رہی ہوتی ہے، مجھے کہاں تو دوزخ کے انگاروں میں لا کھڑا کر رہا ہے. تو ظاہر دوزخ کے انگاروں میں پھر نیند تو نہیں آتی ہے نا. تو یہ اللہ کے دین میں بڑا سکون اور راحت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی نہیں کہ اب کئی بندے مجھ سے کہیں میری روح کو زیادہ ہی سکون آ رہا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں جی ہمیں ہماری روح کو زیادہ ہی سکون آ رہا ہے. اگلی بات آپ سمجھ گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بار میرے استاد گرامی، پتہ نہیں آپ وہ کہیں ادھر تشریف فرما کر سو نہیں نہ رہے ہوں، انگلینڈ میں وہ لڑکا ایک تو پاس بیٹھا بیٹھا سو گیا، اور سویا بھی کچھ ایسا کہ زمین پر دھڑام گر گیا. شاہ صاحب آنے لگے ہوئے استاد کے پاس بیٹھ کر سو رہا ہے. آگے تو کہتا ہے نہ تو شاہ جی کیا ہو گیا، بندہ تو نیند آئی کہ سنی نہ کی ہوگا، سو گیا تو چلے میں نے یہ دو جملے بولے تب یہ ذرا آپ کی تازہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کدھر پہنچے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا. ہاں بات میں جو کہنا چاہتا تھا غور کے ساتھ حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. رب کائنات نے کہا حلال اور طیب رزق کھاؤ اور شیطان کی پیچھے نہ چلو، یہ برائی کا حکم دیتا ہے. جملہ محفوظ کر لو. بحثوں کا نتیجہ، حلال رزق جسم میں ہو تو جسم سے نیکی پھوٹتی ہے. سبحان اللہ. حرام رزق اگر جسم میں ہو نا تو نیکی نہیں پھوٹتی. جیسے کھیرے کے بیج سے کھیرا ہی پیدا ہوتا ہے، گندم کے دانے سے گندم ہی پیدا ہوتی ہے، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. پاکیزہ رزق سے پاکیزہ عمل ہی وجود میں آتے ہیں، اور گندے رزق سے گندے عمل وجود میں آتے ہیں. سمجھ جاؤ ساری کہانی، سمجھ جاؤ ساری کہانی. تو شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہ تو ہمیشہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ تو چاہتا ہے کہ تم دوزخ میں جا گرو. بسم اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے، کیونکہ نہ ایسے ان کے باپ دادے ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یار آج تک یہ گل سنی نہیں ماڑے 12 تھے رہنے سن 70 سالوں نے عمر سی، اور آج تک یہ گل نویں گل سنی ہے. میرے بھائی یہ اچھا نظریہ نہیں ہے. اگر والد صاحب دادا جان کوئی غلط کام کرتے رہے تھے، آج آپ کے محلے کے عالم صاحب نے، امام صاحب نے مذہب کا مسئلہ آپ کو بتا دیا، ابا جی کے عمل سے کلیش ہو گیا، ابا جی کا جو عمل تھا اسے ختم کر دینا، رسول اللہ کا عمل سامنے رکھا کرو. عالم پر اعتراض نہ کیا کرو یہ کہتے ہوئے آج تک نہیں سنی. یہ غلطی ہے آپ کی الٹا کہ آپ نے آج تک مذہب سیکھا ہی نہیں ہے. یہ یہاں یہ کافر کہتے تھے محمد کو نہیں بات کر رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو کئی خداؤں کو مانتے تھے، یہ کو نہیں بات کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہوتا ہے. یہاں سے میں نے آپ کو یہ سبق بتانا چاہا. کئی خطیب مجھے آ کر کے استاد جی ہم کیا کریں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار سنا ہے. میں کہتا ہوں صبر کرو یار، رسول اللہ کو بھی لوگ یہ کہتے تھے اللہ ایک ہوتا ہے، پہلی بار سنا ہے. زمانے گزرے ہیں کئی اللہ ہوتے تھے، یہ پہلی بار سنا ہے کہ اللہ ایک ہوتا ہے.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثال اس شخص کی سی ہے جیسے کہ وہ چلا رہا ہو اور سوائے چیخ و پکار کے کچھ بھی نہ سن سکے. بہرے گونگے اندھے بے عقل نہ سمجھیں نہ سمجھائے جائیں. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے ایمان والو کھاؤ ان سے جو ہم نے تمہیں دیں پاکیزہ چیزیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم محض اسی کی عبادت کرتے ہو. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بے شک اس نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. البتہ ایسا شخص جو مجبور ہو گیا ہو نہ بغاوت پر مائل ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ بقدر ضرورت کھا لے. بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک اہل علم کو اشارہ کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا دی ہوئی ساری تحقیقات اصولوں پر مبنی ہے اور وہ جو اصول ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ امام اعظم کا خود ساختہ قانون ہے. یہ بات یاد رکھو, مذہب کا بہت بڑا ضابطہ ہے الضرورۃ تبیح المحظورات. پبلک نہیں, یہ ذرا خاص علماء, الضرورۃ تبیح المحظورات. تو امام اعظم کا وہ قانون جو ہے وہ اس آیت سے حاصل کیا ہوا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ وہ قانون جو ہے امام اعظم کا اس آیت سے کشیدہ ہوا ہے. دوسری بات ہم سب کے لیے ہے, ماحول میں ایک آواز ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ ایک آواز ہے, جس بکرے پر جس جانور پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہوتی ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے اور ایک یہ نہیں ہے. چیز نمبر ایک, غیر اللہ کا نام آ گیا لیکن ذبح کے وقت نہیں. مثلا ایک شے مرغی بکرا, غیر اللہ کا نام, یہ مرغا فلانے مولوی صاحب کا ہے, فلانے بھائی صاحب کا ہے, فلانے چاچا جی کا ہے, غیر اللہ کا نام تو ہو گیا اس کا ہے. یہ حرام نہیں ہوا. قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب اس کو ذبح کرنے لگے ہو اس وقت اللہ کا نام لو. اگر اللہ کا نام نہ لیا, کسی اور کا نام لیا تو یہ حرام ہے. غیر اللہ کا نام اہم شے کو حرام نہیں کرتا. دیکھو میں حدیث آپ کے سامنے لاتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے عملاً ایسا کر کے بتایا. قربانی کا دن 2 بکرے ذبح فرمائے. پہلے بکرے کے بارے میں فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے, اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا. بکرا میری طرف سے ہے, میں محمد کا قبول فرما. دوسرا بکرا ذبح کیا اور کہا اے اللہ میری امت میں سے جس نے نہیں کیا یہ اس کی قربانی ہے. غیر اللہ کا نام تو لیا. غیر اللہ کا نام لینا شے کو حرام نہیں کرتا. ذبح کے وقت اگر اللہ کے سوا کسی اور بت شت کا, کسی اور انسان کا نام لے لیا تو یہ شے جو ہے یہ حرام کرتی ہے. مطلقاً نام کسی اور کا آ جانا یہ شے کو حرام نہیں کرتا. بعض علماء بڑے چٹخورے بھی ہوتے ہیں نا, وہ سمجھاتے ہیں مسئلے صحیح ہیں لیکن وہ ان کا انداز خوش طبع بھی بڑی ایک شے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ایسے بھائی صاحب سے پوچھو یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ کس کی بیوی ہے؟ اگر کہے اللہ کی تو یہ بھی کفر ہے اور اگر کہے میری تو یہ حرام ہو جائے گا. غیر اللہ کا نام آ گیا. وہ خوش طبعی کے انداز میں بعض مسائل بتا جاتے ہیں. کہتے اس سے پوچھو یہ بیوی کس کی ہے؟ کہے اللہ کی. جی ہر شے پر اللہ کا نام ہونا چاہیے. تو پھر تو یہ کفر ہو گیا, اللہ کی بیوی نہیں ہے. اور اگر یہ میری ہے تو غیر اللہ ہے, اللہ تو نہیں غیر اللہ ہے. وہ ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. چلیں کچھ سیکھا تو جا سکتا ہے اس خوش طبعی کے انداز سے بھی. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اور وہ لوگ جو چھپائیں اسے جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے اور اسے لین دین کا ذریعہ بنا لیں حقیر و قلیل قیمت کے بدلے, وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ ان سے قیامت والے دن بات تک نہ کرے گا اور انہیں ناپاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا ہے. کس درجہ ذلیل ہے ان کا وہ رویہ کہ آگ پر ہی اڑ گئے.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالے وہ در حقیقت ضد اور فساد میں بہت دور نکل گئے ہیں. 3 پاؤ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. آج اللہ نے ہمیں ترقی نصیب فرمائی ہے. کل آدھا سپارہ ہوا تھا، آئے 3 پاؤ. تو ابھی ہمارے 5 منٹ باقی ہیں. چند آیتیں انشاءاللہ اور ہو سکتی ہے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں کو اس نے مانا اور دیتا رہا مال محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرتا رہا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد پورے کیے اور صبر کرنے والے تنگی اور مصیبت میں اور لڑائی کے وقت، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے رہے اور ایسے ہی لوگ در حقیقت تقویدار ہیں. تقویداروں کی اور بہت ساری نشانیاں بیان کی. ان کا ایمان نبیوں پر، اللہ پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر مکمل ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں، سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں. نماز قائم رکھتے ہیں. صرف پیسے ہی دے کر جنت نہیں کمانا چاہتے. وہ مجھے چند دن پہلے ایک مفتی صاحب کا قول اچھا لگا. کہنے لگے سرمایہ داروں پر اللہ رحمت کرے. علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کا جملہ. کہنے لگے کہ یہ صرف پیسہ دے کر ہی جنت کمانا چاہتے ہیں. نیکی صرف پیسہ دینا تھوڑا ہے، نیکی اور بھی تو بہت کچھ ہے نا. نماز بھی تو نیکی ہے نا. اگر پیسہ دینا نیکی ہے تو نماز بھی تو نیکی ہے. مال خرچ کرتے ہیں، ساتھ ہی کہا اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ، نماز پڑھتے ہیں. نماز صرف پیسہ ہی دے کر جنت نہیں کماتے، نماز پڑھتے ہیں. والموفون بعہدہم، وعدے بھی نبھاتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. عہد نبھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں مصیبت آ جائے تو، خوشی میں اور تنگی میں اور ہر طرح کے حالات میں. یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ہر ادا رسول اللہ کی ادا سے نسبت رکھ رہی ہوتی ہے. یہ ہے کامل نیکی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیا گیا کہ قصاص قائم کرو قتل ہو جانے والوں کے معاملہ میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر معافی ہو جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے تھوڑی بہت تو قبول کر لو دستور کے مطابق، اور جو کچھ ادا کرنا ہو اسے نیکی سمجھتے ہوئے کرے. یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. قصاص کا قانون نازل کیا گیا. مرد نے مارا، قتل کیا دوسرے مرد کو، اس کو قتل کر دیا جائے گا. عورت قتل کرے کسی دوسری عورت کو، اسے قتل کر دیا جائے گا. آگے جا کر کہا اگلے سپاروں میں اگر کسی نے ناک کاٹا اس کا ناک کاٹا جائے گا، کسی نے کان کاٹا دوسرے کا اس کا کان کاٹا جائے گا. مذہب میں یہ سزائیں اور یہ اللہ کی طرف سے جلال آمیز معاملات اس لیے رکھے گئے. جملہ سننا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص لیا کرو، اس سے تمہیں زندگی ملے گی. یہ جملہ سمجھنا. اور طرز میں نے بطور ذائقہ لگائی ہے، ویسے میں طرز لگانے نہیں لگاتا. قصاص لیا کرو، بندہ مار دو، اس نے قتل کیا اس کو، فرمایا اسے قتل کر دو، نئی زندگی ہے. یہ بات وہ تو مر گیا، کہا نہیں، اس قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے. اس کا کیا معنی ہے جلدی سے سمجھو. مذہب کا قانون یہ ہے کہ جب حد جاری کی جائے، سزا دی جائے، ذرا سریعام دو سزا. سورہ نور کا بیان، سریعام سزا دو. اولا کوئی راز ہے؟ فرمایا ہم نے انسان کو یوں بنایا ہے کہ یہ مار کھانے سے ڈرتا بڑا ہے. تم میں سے کوئی بھی مار نہیں کھانا چاہے گا، کوئی بھی دھماکے کی آواز سنے تو وہاں نہیں رہنا چاہے گا، مرنا نہیں چاہے. مار کھانے سے انسان ڈرتا ہے. تو حدود تعزیرات اس لیے اتری کہ ایک کو جب پھینٹی لگے گی تو دوسرا دیکھے گا تو وہ کہے گا نا میں توبہ، میری توبہ، میں یہ کام نہیں کرتا. تو اگر ایک بندے کو قتل کر دیا جائے بطور جرم کی سزا کے تو 10 بندے ویسے ہی قتل نہیں کریں گے. پتہ ہے کہ ہم مجھے مر جانا پڑے گا. تو رب کائنات نے کہا ایک قتل کیا ہے تو 10 مزید قتل ہونے سے بچ گئے نا. یہ ہے زندگی. قصاص لو تو یہ ہے زندگی، سزائیں جاری کرو تو یہ ہے امن.
یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے اس لیے دندناتے پھرتے ہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہے. اوروں کی بیٹیوں کی عزتیں اس لیے تار تار ہو رہی ہیں کہ سزائیں ہو نہیں رہی ہیں. سر عام کہیں سزائیں ہونے لگ جائیں تو اللہ کا قانون کبھی بھی ادھورا نہیں ہوتا. اللہ کی قسم امن قائم ہو جائے گا. ہم تو یہی بات کریں گے. ہم کو حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو نہ آئے، ہم تو یہی بات کریں گے. اللہ کا قانون نافذ کرنے ہی میں امن و اما ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. یقیناً یہی بات ہے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آئے اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کر دے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق. یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی ہو. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ہاں تو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ ان سب پر ہوگا جو تبدیل کرنے کے عمل میں شریک ہوں گے. بے شک اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. جو خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کے بارے میں طرفداری یا بددیانتی کا تو سب میں معاملے کو سدھار دے. ایسی پیش بندی میں کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا اور بے حد آخری حصوں میں پہلے اسلام کے پہلے زمانوں میں ایک حکم تھا، پھر ختم کر دیا گیا، یعنی منسوخ کر دیا گیا. حکم یہ تھا جب کوئی شخص مرنے لگے، اس کے پاس مال دولت ہو، اس کے والدین وغیرہ ہوں، تو یہ وصیت کر کے مرے. میرے ابا جی کو اتنے پیسے دے دینا، میری اماں جی کو اتنے پیسے دے دینا، میرے بیٹوں کو اتنے پیسے دے دینا. وصیت کر کے مرے تاکہ اس کے مرنے کے بعد انہیں کچھ نہ کچھ ملے. یہ حکم چلتا آ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے ایک اور نازل کردہ حکم سے یہ بات منسوخ کر دی گئی. وہ حکم کون سا تھا؟ آیت وراثت، آیت میراث. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جب یہ آیت نازل ہوئی رب کائنات نے کہا اب ہم نے تمہارے باپوں کے، ماؤں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے حصے خود ہی مقرر کر دیے ہیں. اب یہ معاملہ تمہارے سپرد نہیں ہے، ہم نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے. وہ جو تمہارے سپرد تھا اب وہ ختم ہو گیا. اس کا اعلان حضور نے ان کلمات میں کیا، لا وصیت للوارث. اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جس کو اللہ نے حصہ دینا ہے نا، اب ہم اپنی طرف سے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. البتہ جس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا تو اس کو ہم کچھ نہ کچھ وصیت کے ذریعے مال دے سکتے ہیں. وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اب یہ آخری حکم تھا جو اس آیت کے اندر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر